ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑتے ہیں اور اپنی بیوی اور بچوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں، کبھی قرض لیتے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور سعودی عرب صرف اس امید پر پہنچتے ہیں کہ وہاں محنت کریں گے، پیسے کمائیں گے اور اپنے گھر والوں کی زندگی بدل دیں گے۔ لیکن اگر وہاں پہنچنے کے بعد کام ہی نہ ملے تو، اگر روزگار کے لیے بار بار اخراجات کا سامنا کرنا پڑے تو، اور اگر اپنی محدود تنخواہ میں گھر کا خرچہ، رہائش، کھانا، آمد و رفت اور پاکستان پیسے بھیجنے کے بعد بھی کچھ نہ بچے تو، یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ پردیس میں رہنے والے بہت سے پاکستانی مزدوروں کی حقیقت ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، آج ہم آپ سے ایک مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب جانے والا ہر شخص امیر بننے نہیں جاتا۔ زیادہ تر لوگ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ انہیں عزت کے ساتھ کام مل جائے، اتنی آمدنی ہو کہ وہ اپنے بچوں کی فیس دے سکیں، اپنے والدین کا علاج کرا سکیں، گھر کا راشن چلا سکیں اور ہر مہینے کچھ رقم پاکستان بھیج سکیں۔ لیکن بعض محنت کشوں کی شکایات ہیں کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد انہیں کام کے بجائے مختلف کاغذات، اخراجات اور دوسرے معاملات میں الجھنا پڑتا ہے۔ ورک پرمٹ، اقامہ اور دیگر قانونی و انتظامی اخراجات بھی ایک عام مزدور کے لیے بڑا بوجھ بن سکتے ہیں۔ ایک طرف محدود تنخواہ، دوسری طرف رہائش، کھانا، سفر اور گھر والوں کو پیسے بھیجنے کی ذمہ داری۔ آخر ایک مزدور کے پاس بچے گا کیا؟ اور پھر آتا ہے کفالت اور اسپانسرشپ سے متعلق معاملہ۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کفیل ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے کفیل اپنے کارکنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن جن مزدوروں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان کی آواز بھی سنی جانی چاہیے۔ بعض مزدور مختلف معاملات میں اضافی رقم طلب کیے جانے کی شکایت کرتے ہیں اور پھر جب کام کی باری آتی ہے تو جواب ملتا ہے ابھی کام نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، ایک شخص قرض لے کر پردیس گیا ہو، اس کے گھر والے پاکستان میں اس کے پیسوں کا انتظار کر رہے ہوں، اس کی بیٹی کی فیس دینی ہو، بیٹے کی پڑھائی کا خرچہ ہو، ماں کی دوائی لانی ہو اور وہ خود پردیس میں کام کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ اس سے زیادہ مشکل صورتحال ایک مزدور کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرض کریں ایک مزدور نے کئی سال محنت کی، تھوڑی تھوڑی رقم بچائی اور آخر کار اپنی گاڑی خرید لی۔ اس کے لیے وہ گاڑی صرف گاڑی نہیں بلکہ اس کی سالوں کی محنت، اس کے پسینے اور اس کے بچوں کی قربانی کی قیمت ہے۔ اگر ملکیت، رجسٹریشن یا اسپانسرشپ سے متعلق معاملات میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، ہم صرف ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں مزدور کی مجبوری اس کے خلاف استعمال نہ ہو، کام کی شرائط پہلے سے واضح ہوں، اخراجات شفاف ہوں، تنخواہ وقت پر ملے، مزدور کو قانونی تحفظ حاصل ہو اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ آسانی سے شکایت کر سکے، کیونکہ پردیسی مزدور صرف پیسے کمانے والا انسان نہیں ہوتا، وہ پاکستان کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر اور کسی کا باپ ہوتا ہے۔ وہ جب ہر مہینے پاکستان پیسے بھیجتا ہے تو صرف رقم نہیں بھیجتا، وہ اپنے بچوں کی فیس، اپنی ماں کی دوا، گھر کا راشن اور اپنے خاندان کی امید بھیجتا ہے۔ اس لیے ہم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ سعودی قیادت کے سامنے پاکستانی محنت کشوں کے مسائل ضرور رکھے جائیں، ایسے اقدامات کے لیے بات کی جائے جن سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے راستے آسان ہوں، ان کے حقوق واضح ہوں اور انہیں غیر ضروری مالی اور قانونی مشکلات سے تحفظ ملے۔ اور سعودی عرب کے حکام سے بھی ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو شخص آپ کے ملک میں محنت کرنے آتا ہے اس کی محنت کی قدر کیجیے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی خواب ہیں اور اس کی بھی ایک ماں ہے جو ہر رات دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا خیریت سے ہو۔ اور ان تمام پاکستانیوں کے نام جو اس وقت سعودی عرب میں ہیں، جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں اور رات کو تھک کر موبائل پر اپنے گھر والوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی محنت دیکھی جا رہی ہے، آپ کی قربانی سمجھی جا رہی ہے اور آپ کی آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پردیسی پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی روزی میں برکت دے اور ان کے مسائل آسان فرمائے، آمین۔ اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا آپ لوگوں کی آواز بن کر، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب تک پہنچے۔
آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تک پہنچے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تک بھی پہنچے۔ میں آپ لوگوں کی آواز بنا ہوں، اب آپ میری آواز بنیں۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچے جو ان پردیسیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر شاید کسی پردیسی کے گھر کی امید بن جائے۔ سلام پاکستان۔